اہل الحدیث کہتے ہیں احترام سبھی کا طریقہ نبی کا، کسی کا ہو رہے کوئی نبی کے ہو رہے گے ہم۔ حضرات ہم کس طرح جائیں؟ وہ بندہ جو انگریز عیسائی ہے وہ کہتا ہے میں نے کرائیٹیریا میں جو دیکھا سب سے تھوڑے وقت میں پتھر دل لوگوں کے دلوں کو بدلا۔ قائد محترم خطاب واسطے میں دعوت دین لگا، نعرہ تکبیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، نعرہ تکبیر۔ حضرت علامہ عبدالرشید حجازی صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد کما تحب وترضى۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، ورفعنا لک ذکرک۔ اے ایماندارو، اللہ کی اطاعت کرو، نبی مکرم رسول معظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اس سے ہٹ کر کوئی عمل کر کے اپنے عمل ضائع مت کر بیٹھو۔ دوسرے مقام پر فرمایا، اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی رفعتوں کو، منقبتوں کو، عظمت کو، مقام کو، یادوں کو، نام کو بلند و بالا کر دیا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ تو ایسا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ۔ صدر گرامی قدر، معزز علماء، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے زعماء، قائدین، عمائدین، علماء کرام، قابل تکریم، قابل تعظیم، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں،
آدھی رات کا سما ہونے کو ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ تذکروں کی محفل، پاکیزہ مجلس منعقد ہے، اللہ اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ وقت بہت ہو چکا ہے، اختصار کے ساتھ چند باتیں۔ پہلے آج کی کانفرنس کی مناسبت کے حوالے سے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ذی وقار، اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں میں اہل سنت ہیں، اور اہل سنت میں ممتاز گروہ، ممتاز طبقہ، ممتاز ملت اہل الحدیث ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ حضرات ذی وقار نبی کونین صلوات اللہ علیہ کی عظمت، رفعت اور منقبت پہ یہ تو بہت لمبا وسیع موضوع ہے، ابتداءً اتنا ہی عرض کروں، وہ مبارک ہستی جو میری رہبر، جو آپ کی رہبر، میرے رب کی تقسیم ہے، لوگوں کی ہدایت کا سبب بنانے کے لیے اللہ رب اکبر نے انسانوں میں اپنی ایک مخلوق، ایک طبقہ، ایک گروہ اسپیشل چنا، آپ ان کا انتخاب کیا، انہیں انبیاء اور رسول کہا جاتا ہے۔ حضرات پھر یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے، کسی کے مقدر میں آدم صفیح اللہ آیا، کسی کے حصے میں نوح نجیح اللہ آیا، کسی کے مقدر میں ابراہیم خلیل اللہ آیا، اور کسی کی قسمت میں اسماعیل ذبیح اللہ آیا، کسی کے نصیبے میں موسیٰ کلیم اللہ آیا، اور کسی کے حصے میں عیسیٰ روح اللہ آیا۔ میں اور آپ اپنے مقدر پہ، اپنی قسمت پہ جتنا ناز کرے کم، جتنا رب کا شکر بجا لائیں کم۔ کسی کا رہنما صفیح اللہ، کسی کا نجیح اللہ، کسی کا خلیل اللہ، کسی کا ذبیح اللہ، کسی کا کلیم اللہ، کسی کا روح اللہ، مگر میرا اور آپ کا رہنما، رہنمائے کائنات، سید البشر، امام الانبیاء، امتوں کے اماموں کے امام، امتوں کے امام نبی ہوتے ہیں، امتوں کے اماموں کے بھی امام، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقدر میں آیا، جو ہر حوالے سے مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، صورت دیکھوں تو سب سے اجمل، صورت دیکھوں تو اجمل، حسینوں میں احسن، کاملوں میں اکمل، سیرت دیکھوں تو اکمل، اور اگر اخلاق کے عظما کو دیکھوں تو افضل اور اعلیٰ اور بہتر۔ حضرات ذی وقار، وہ رہبر، وہ پیشوا رب اکبر نے ہمارے مقدر میں فرمایا، جن کا مقام ورفعنا لک ذکرک، وہ مبارک ہستی جن کا نام بھی اعلیٰ، نظام بھی اعلیٰ، کام بھی اعلیٰ، انجام بھی اعلیٰ، ہر حوالے سے اعلیٰ اور بالا ہے۔ رب نے نام ہی ایسا عمدہ اونچا رکھا، دو ذاتی نام ہے، محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں نام اس پہ ذرا غور کریں، رب کا کرم کتنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوتا ہے جس کی کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کی جائے،
اور احمد وہ ہوتا ہے جو کائنات میں سب سے بڑھ کر اپنے خالق کی تعریف کرنے والا ہو۔ حضرات وہ رہبر، وہ پیشوا جو صورت میں اعلیٰ، جو سیرت میں اعلیٰ، وہ اللہ نے ہمارے مقدر میں فرمایا۔ عظمت اور مقام کا جہاں تک تعلق کا سنن دارمی کی روایت پہ اکتفا کروں گا، اگلے حصے میں داخل ہونا چاہوں گا۔ سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا میں لیٹا ہوا تھا، آسمان سے فرشتہ آیا، اس کے پاس ترازو تھا، مجھے ایک پلڑے میں بٹھایا، ایک بندہ دوسرے پلڑے میں بٹھایا، میرا پلڑا نیچے سے اٹھ نہ سکا، دوسرا اوپر اٹھ گیا، کہا 5 بندے بٹھاؤ، 5 والا پلڑا پھر اٹھ گیا، میرا جھک گیا، کہا 10 سے وزن کرو، 10 سے کیا، میرا پلڑا بھاری رہا، کہا 100 سے کرو، میرا پلڑا بھاری رہا، کہا 1000 سے کرو، کہا میرا پلڑا بھاری رہا۔ دوسرے فرشتے نے کہا کس کا وزن کس سے کر رہے ہو؟ یہاں تو ساری کائنات دوسرے پلڑے میں رکھ لو، وہ بھی اس محبوب کے پلڑے سے ہلکی ہے، حضور کا درجہ اونچا ہے۔ یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا، نصیبہ اپنا اپنا، سیرت پہ جلسے، سیرت پہ سیمینار کرنے آسان ہے، کوئی شبہ نہیں، کرنے چاہیے، مگر سنو کبھی سیرت کا جلسہ معلومات کے لیے نہیں سننا چاہیے، کبھی سیرت کا جلسہ مزہ لینے کے لیے نہیں سننا چاہیے، اس جذبے سے سننا چاہیے کہ جس محبوب کی سیرت کے تذکرے سن رہے ہیں ہم وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتے، ماڈل تو بنائیں، وہ انداز تو اپنائیں، وہ رنگ تو اختیار کریں، وہ رنگ تو چڑھائیں۔ اور سنیے اہل الحدیث اللہ کے فضل سے اس کائنات میں وہ طبقہ، وہ گروہ ہے، تعصب نہیں، نفرت نہیں، میرے دل میں اکرام سبھی کا، احترام سبھی کا، میں سب کو سلام کرتا ہوں، سب کا احترام کرتا ہوں، اپنے کپڑے کا رنگ بتلانا میرا آئینی حق ہے، جو منہج، جو نصب العین، جو عقیدہ رب اکبر نے مجھے عطا فرمایا، کعبہ کا رب گواہ، پوری کائنات میں شرق سے لے کر غرب تک، جنوب سے لے کے شمال تک کوئی مائی کا لال میرے منہج پہ، میرے نصب العین پہ، میرے عقیدے پہ، میری دعوت پہ، قرآن پہ، حدیث پہ انگلی اٹھا نہیں سکتا، جو اٹھائے گا وہ مسلمان کہلا نہیں سکتا۔ میرا منہج رب اکبر کی رحمت کی وجہ سے آسمانی ہے، وحی الہی والا ہے، جس طرح قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن لا ریب ہے، بے عیب ہے، اسی طرح حدیث مصطفیٰ، امر پیمبر، حکم پیمبر، سنت پیمبر صلوات اللہ علیہ، یہ بھی آسمانی ہے، یہ بھی وحی الہی ہے۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا، زبان میرے آقا کی ہے، بات میرے رب کی ہے، گارنٹی اور مہر اس پہ بھی پکی ہے، نہ قرآن میں شک ہے نہ آقا کے فرمان میں تو اڈے بولن وچ شک۔ مولی اسماعیل عتیق بڑی رکھی اڈیق کہ شاید ہو جان ٹھیک، پر تسی کیا گھبرانا، اسی بھی گجر اوتھے یا جتے کھڑے یا مولی عتیق لالا جتھوں تیک تیرا لگ دی اڈیق، اسا نہ ہلے انشاءاللہ گھبرائیو نہ۔ میں تو انہوں پوچھا تے بڑے کابر کے این سیر پاریا، چلو سیر بھی ہلاؤ گے تو میں مطمئن نہ، کوئی حرج نہیں۔ آئیے توجہ کیجئے، میں ایک بات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرات جس پیمبر کا وزن کائنات میں کوئی اور نہیں کر سکتا، منہج اہل حدیث کو دیکھ تو صحیح، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پیغام کو دیکھ تو صحیح۔ حضرات ہم کہتے ہیں لوگوں پوری دھرتی پہ، پوری کائنات میں اس جیسا کوئی آیا نہیں، رب نے اور کوئی
بنایا نہیں. ہمارے شیخ سعید الفت فرمایا کرتے تھے مصور کہتے ہیں تصویر بنانے والے کو. مصور کون ہے؟ رب. بس مصور نے انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی. حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا محمد بڑا کے قلم توڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات وہ مرشد، وہ رہبر، وہ پیر رب نے ہمارے حصے میں کیا. اور بابے نے کہا تھا پیر منیا جے پیڑ نہ جائے اس پیر نو کی کرنا ہو. مرشد منیا ارشاد نہ حاصل اس مرشد نو کی پڑھنا ہو. جس ہادی کو نو ہدایت نہ حاصل اس ہادی نو کی کرنا ہو. کتنا خوش نصیب ہوں میں مولا، کتنا کرم ہے تیرا ہم پہ، تو نے کتنا فضل فرمایا. پیر، ہادی، مرشد، رہبر وہ عطا فرمایا جس جیسا تو نے نہ بنایا نہ دنیا میں آیا. حضرات یہاں تو وہی ایک ہستی ہے جن کی ذات بھی آخری، جن کی بات بھی آخری ہے. ذات بھی آخری ہے اور بات بھی لڑائی والی بات نہیں. حضرات صبغت اللہ رب کا رنگ پکا ہے اور لوگوں محمدی رنگ بھی بڑا پکا ہے. کعبے کا رب گواہ، اسی لیے تو میں جھوم جھوم کے کہتا ہوں مولا تیرا کرم مجھ پہ، تیرا احسان مجھ پہ. تو نے مجھے وہ عقیدہ، وہ منہج، وہ نصب العین، وہ پیغام، وہ نظم، وہ تنظیم عطا فرمائی جن کا ایک ہی مشن رب تیری توحید پہ اور آمنہ کے در یتیم کی سنت پہ قربان ہونے کو ہمیشہ تیار رہتے ہیں. انشاءاللہ تے آخ دیو او سٹی قومیں انشاءاللہ آکھو تے مردہ آڑا آکھو تھوڑ جا ہولی آکھو. چلو شکر. نہیں نہیں مداخلت کرنا، میں پورا زور ویکھ لیا نہ دا، شرمندہ نہ کرنا نہ بری بات نہ 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 صبر کرے. میں نہیں بولی اسماعیل تیک دی چھڑو ڈیک ان لالیا زور گوڑیاں تیک نہیں گل بھائی اس واسطے انہوں رکھو اور پاسے میں جانا تے نہیں ضلع نہیں خانے وار مولی اسماعیل عتیق کی شمار ہوں گلے تے ہی ہو گئی ہے. خانے وار بعد دوے نمبر تے آئے گا. چلیے ہر بات کہیں ادھر نہ چلیے. حضرات کہنا یہ چاہتا ہوں وہ منہج، وہ نصب العین توحید کی بات ہو تو کعبہ کا رب گواہ. گردن کٹ تو سکتی ہے رب کے علاوہ کسی در پہ جھک سکتی؟ مردوں کی طرح بولو جھک سکتی، اور زور سے بولو جھک سکتی. اور ایسی ہو روم کے بادشاہ نے ایک صحابی کو گرفتار کروایا، اسے پکڑ کے بلوایا، اس کا امتحان آیا. بادشاہ نے کہا نبی کے غلام، محمدی رنگ رکھنے والے، محمدی رنگ میں رنگے جانے والے، ذرا میری طرف دیکھ، یہ سلطنت روما ہے، بہت بڑی بادشاہی ہے، دنیا کی سپر پاور ہے. آدھی بادشاہی تیرے نام کر دوں گا، اپنی آدھی کا رشتہ بھی تجھے دے دوں گا. صرف ایک ہی سوال ہے، آمنہ کے در یتیم کی محبت کا دیا بجھا دے. ایک لمحہ نہیں سوچا، ایک لمحہ نہیں سوچا، کہا توحید کا دیا بجھا دے. ایک لمحہ نہیں سوچا، کہا بادشاہ یہ تو ناممکن ہے. اور بابا جی کہتے تھے کلمہ میرے لوہاں وچ رچ گیا جو میں دودھ وچ کھنڈ ملا. یہ کیسے الگ ہو سکتا ہے؟ کلمہ میں نہیں چھوڑ سکتا. اس نے کہا اچھا جو طریقہ ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی پولیس کا یہ طریقہ ہوتا ہے، کسی کو منانا ہو نا ایک قیدی اندروں کنڈیا پانجا فٹ کیتا ایویں مننا کہ کرسی تے بیٹھ، یہ طریقہ ہوتا ہے. بادشاہ نے قیدی بلایا، کڑھائی میں تیل گرم کیا ہوا تھا، قیدی کو پکڑ کے اس میں ڈالا، وہ بھسم ہو گیا، جل گیا، راکھ ہو گیا، ختم ہو گیا. کہا اب بھی آفر موجود، آدھی بادشاہی موجود، شہزادی کا رشتہ موجود، بتا تیرا حشر ورنہ وہی ہوگا. بڑا نیم مسکرا کے کہا
بادشاہ تجھے بھول لگ گئی۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے، تو آدھی بادشاہی کی بات کرتا ہے، شہزادی کے رشتے کی بات کرتا ہے۔ کونین کا رب گواہ، جس مرشد سے میرا تعلق، جو پیر میں نے بنایا، جو ہادی میرے مقدر میں آیا، جس نے مجھے کلمہ لا الہ الا اللہ سکھایا، اس کی تعلیم نے میرے انگ انگ میں یہ رنگ دکھایا۔ تو آدھی بادشاہی کی بات کرتا ہے، اگر پوری دنیا کی بادشاہی بھی مجھے پیش کر دے، کلمہ چھوڑ، نبی چھوڑ، کعبہ کے رب کی قسم، میں حضور کے جوڑے اطہر کے ذرے کے بدلے پوری دنیا کی بادشاہی کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ حضرات، جہاں تک تعلق محمدی رنگ کا ہے وہ بھی دیکھ لو ذرا، صحیح بخاری کی حدیث، سرور کونین علیہ السلام نے خط لکھے سپر پاور کے نام، اور اسی ملک شاہ ہرکل کے نام بھی خط گیا۔ خط بڑا مختصر تھا کہ یہ خط محمد الرسول اللہ، ویسے میں زندگی تقریر کدے نہ منگوی سبحان اللہ لئی، واقعی میری عادت ہے، میں ادھار دی شاید کی لینا تے منگی شاید کی لینا، میں نہیں مانگتا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، اگر اندر حب رسول رچ بس جائے تو میرے لیے نہیں، اس کی محبت میں درود ضرور پڑھنا ہوگا، بس اتنی سی درخواست۔ حضرات توجہ فرمائیے، خط لکھے والی شام، والی روم شاہ ہرکل کے نام خط تھا۔ خط کیا تھا؟ اے بادشاہ، اسلم تسلم، اگر بچنا ہے تو میرا کلمہ پڑھ لے، سلامتی چاہتا تو اسلام میں آ، یعنی آج میں ٹرمپ کو پاکستان سے لکھوں اور ٹرمپ دنیا کا گندا پمپ، اگر بچنا ہے تو اسلام لے آ۔ حضرات، وہ کہے گا پاکستان سے کوئی بندہ؟ اس وقت وہ عرب کو بیک ورڈ سمجھتے تھے، مکے کو بیک ورڈ سمجھتے تھے۔ شاہ ہرکل بڑا ایجوکیٹڈ بندہ تھا، کہتا میں نے خط پڑھا، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، یار مکے کا بندہ مجھے کہتا ہے بچنا تو کلمہ پڑھ، اسلم تسلم۔ پتہ کرنا چاہیے اس کے پیچھے رنگ کیا ہے۔ اس نے کہا اپنے حواریوں سے، مشیروں سے، وزیروں سے، عرب سے کوئی بندہ آئے اور خاص کر مکہ شریف سے آئے۔ حضرات، یہ بھی میرا اعزاز بات نہ رہ جائے، میرے دل میں بسے یا مکہ مکرمہ بسے، یا میرے دل میں بسے تو مدینہ طیبہ بسے، پھر بھی تمہاری مرضی، لگاؤ فتوے ہم پہ، مرضی تمہاری ہے۔ میری گردن جھکے تو رب قدیر کے سامنے، اور میرے دل میں بسے تو بدر منیر بسے۔ حضرات، تیزی وقار میں کہتا پھروں، کسی کا ہو رہے کوئی، نبی کے ہو رہے گے ہم، اور جو نبی کے ہوتے ہیں ان کا رنگ کیا ہوتا ہے وہ دکھلانے لگا ہوں۔ کہا بچنا ہے تو کلمہ پڑھ، بلاؤ بندہ۔ تیسرے دن بتایا جناب، مکہ مکرمہ سے ایک وفد آیا تاجروں کا، ان کا سربراہ بڑا خاندانی بندہ، نسلی بندہ، اصلی بندہ، آج کی بولی میں ریزنیبل آدمی۔ اس نے کہا لاؤ مجھے ملاؤ۔ وہ تھے سردار ابو سفیان، جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور سے پرلے درجے کی دشمنی تھی۔ یہ سارے تاجر دربار میں بلائے، شاہ ہرکل نے چند سوال کیے، اس میں میں آج اپنے مطلب کا عرض کرنا چاہوں گا۔ شاہ ہرکل نے پہلے تو یہ کہا، سردار تیرا نام ابو سفیان ہے؟ کہنے لگا اے نعم، ہاں میرا نام ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ، پتا چلا تو اپنے خاندان کا سربراہ کنبے کا؟ کہنے لگا جی۔ کہا تجھے پتا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ شاہ ہرکل۔ تجھے پتا ہے خاندانی بندے جھوٹ نہیں بولا کرتے، کوئی سبق تے جلسے جو کھڑنا چاہیے، خاندانی بندے جھوٹ، دیکھ لو خاندانی بندے جھوٹ
کون کہہ رہا ہے؟ شاہ ہرقل ابو سفیان سردار کو۔ ابو سفیان کہتا میں تو ضمیر کے ہاتھوں پہلے بڑا مجبور تھا، اب کیا ہوا؟ سوچا اچھا جو بتاؤں گا سچ بتاؤں گا، اگلی بات بھی ذہن میں لاؤ۔ ابو سفیان کہتا میں نے پہلے ہی سوچا تھا، میری بات میں کوئی غلطی نکل آئی، جھوٹ نکل آیا، پتہ چل گیا تو میرے خاندان پہ دھبا لگ جائے گا، داغ لگ جائے گا۔ جوان بیٹو کوئی قدم اٹھاتے ہوئے ضرور سوچ لینا، خاندانی اور نسلی بندے، نسلی بچے ہمیشہ سوچتے ہیں جرم میں نے کرنا ہے، داغ باپ اور دادے کو لگ جائے گا۔ جرم میں نے کرنا ہے، داغ باپ دادے کو لگ جائے گا۔ ابو سفیان کہتا میں پہلے غمگین تھا، اس نے کہا سردار، خط اس کے پاس تھا سامنے، کہتا یہ بندہ جس کا نام ہے محمد، ماشاءاللہ جاگ پڑی میری قوم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے ہی، کون ہے یہ؟ اس کا بائیو ڈاٹا کیا ہے؟ مطلب کیا؟ اس کا حسب نسب کیا ہے؟ خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان کہتا ہے میں نے ذرا گردن جھکائی، سوچا، کہا سچ کہو جو سچ ہے۔ اٹھا کے کہنے لگا شاہ ہرقل، والی شام کے بادشاہ، کعبہ کا رب گواہ ہے، تو میری دشمنی پرلے درجے کی اس سے، مگر مکے میں نہیں پورے عرب میں اس کے خاندان جیسا کوئی اونچا خاندان نہیں ہے۔ فینا ذو نسب، ہم میں سب سے اونچے خاندان کا وہ پیارا محمد جس کی کانفس مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا اگلی بات ایک بتاؤ، باقی سوال چھوڑ رہا ہوں، یہ بتاؤ، اور یہ میں آپ کو جھنجھوڑانا بھی چاہوں گا، یہ بتاؤ اس نبی کے ساتھ جڑ جانے والا، محمدی رنگ چڑھا لینے والا، صبغت اللہ کے رنگ میں رنگا جانے والا، سختیاں دیکھ کر، جبر دیکھ کر، ظلم دیکھ کر، پتھر دیکھ کر، کوئلے دیکھ کر، کانٹے دیکھ کر، یلغار دیکھ کر، مٹی اور غار دیکھ کر ایسے ہے حل یرتد احد من سقط لدینہ، ان میں کوئی بندہ، کوئی نبی کا غلام رنگ چڑھنے کے بعد، محمدی بن جانے کے بعد، اہل الحدیث ہو جانے کے بعد پھر گیا ہو، ہٹ گیا ہو، کٹ گیا ہو، پارٹی چھوڑ گیا ہو، نبی کو چھوڑ گیا ہو، لفظی ترجمہ مرتد ہو گیا ہو، یرتد مرتد ہوتا ہے، میں عام ترجمہ کر رہا ہوں۔ کوئی ایسا ہے تیرے پاس مثال؟ اے ابو سفیان سنگل ون، کوئی مثال تیرے پاس کہ ایک بندہ بھی نبی کو چھوڑ کے چلا گیا ہو؟ کہتا میں 2-3 منٹ تک گردن جھکا کے سوچتا رہا۔ ابو سفیان پھنس گئے ہو، جواب دینا پڑے گا۔ میں نے کہا شاہ ہرقل کیا پوچھتے ہو؟ جماعت چھوڑ گیا، محمدی رنگ اتر گیا، صبغت اللہ کا رنگ ختم ہو گیا، محمدی نور ختم ہو گیا، حلاوت مصطفیٰ مٹ گئی؟ کہا نہیں شاہ ہرقل، پتہ نہیں کیا اسٹیم، کیا رنگ بھر دیتا ہے۔ بات یہاں کاٹ رہا ہوں، یاد آپ نے کروانی ہے۔ قریب کے زمانے کا ایک بہت بڑا آتھر، امریکہ کا رہنے والا، اس نے کتاب لکھی ہے دی 100، ولیم ہارٹ، اور اس نے کہا میں نے دنیا میں 100 بڑے بڑے جرنیل، حکمران، بادشاہ، اعلیٰ اخلاق والے، اچھے انتظام والے، ہر کیٹاگری سے بندے چنے پوری دنیا کی تاریخ سے۔ جب 100 پورے ہو گئے پھر میری آزمائش یہ ہوئی، عیسائی تھا، اب میں نے گننا تھا کہ 100 میں سب سے ٹاپ پہ کون ہے، اوپر کون ہے،
اونچا کون ہے 100 میں؟ 100 میں نے تلاش کر لیے دنیا میں، حکمران، جرنیل، لیڈر، منتظم، مدبر، مفکر، اعلیٰ اخلاق والے، اعلیٰ کردار والے۔ کہتا اب یہاں میں آ کے پریشان ہو گیا، چونکہ فطری طور پر میں عیسائی تھا، میری عقیدت عیسیٰ روح اللہ پہ جا کے اٹک جاتی تھی۔ ہمارے ہاں ایک مثال ہے پنجابی کی، وگ وچ اپنی وچھی چنگی لگ دی ہے، بس وگ وچ اپنی وچھی چنگی لگ دی ہے۔ میں اس کی دوسری مثال دیتا ہوں، بابا سادی نے کہا ہے، ایک بادشاہ نے اپنی چوڑی سے کہا، وہ گراؤنڈ میں بچے کھیل رہے ہیں، ان میں جو سب سے خوبصورت بچہ اس کے سر پہ جا کے ہاتھ رکھ۔ ان میں اس چوڑی کا بچہ بھی کاڑا کلوتر کھیل رہا تھا۔ یہ گئی ایک ایک پہ ہاتھ رکھے، بادشاہ جالی میں سے دیکھ رہا ہے کہ اللہ نہ بلائے، اللہ نہ بلائے۔ بادشاہ نے کہا نہیں اے نہیں، اگلے پہ اگلے پہ۔ جب اپنے بچے پہ آئی کہنے لگی اللہ نہ بلائے، ان سب میں تو سب سے سونا یہی ہے۔ وگ چ اپنی بچی، میری گل سمجھ آ گئی آپ؟ کہتا عیسائی تھا، میری بریک لگتی عیسیٰ روح اللہ پہ، جو رب نے ضمیر دیا اس نے کہا نہیں آگے بڑھ۔ میں نے چھلانگ لائی، موسیٰ کلیم اللہ پہ رکا، کہا اور آگے بڑھ، بھی انصاف نہیں ہوا۔ میں ابراہیم خلیل اللہ پہ رکا، میرا ضمیر مطمئن نہ ہوا۔ میں نے کھنگالا، انبیاء کی جتنی تاریخ ملتی تھی، چونکہ اس سے پہلے ایک آتھر نے اس پہ بھی کتاب لکھی تھی، اس کا میں ذکر چھوڑ دیتا ہوں۔ کہتا میں نے کھنگالا، میں نے دیکھا اور مجبور ہوا۔ میں نے کہا اگر ان دنیا کے لوگوں میں ہر صفت پانے والا کوئی بندہ ہے جو حکمران بھی ہو، جو جرنیل بھی ہو، جو منتظم بھی ہو، جو امت سے محبت کرنے والا بھی ہو، جو انسانی ہمدردی رکھنے والا بھی ہو، جو انسانی قیادت کرنے والا بھی ہو، جو انسانوں کا غمخوار بھی ہو، یہ ساری خوبیاں اگر ایک بندے میں پائی جائیں، پھر ذاتی طور پہ کردار میں بلند ہو، گفتار میں سچا ہو۔ میں نے سارے تلاش کیے، سارے کرائیٹیریے پہ آیا تو مسلمانوں کا پیر، تیرا میرا پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ ہرکل پوچھ رہا ہے ابو سفیان کوئی بندہ پھر گیا ہو، گلی یاد آگئی پچھلی چیتے آگے نا ملکی، بس یہی بھی لے آتا ہوں اور میں ختم کرتا ہوں۔ حضرات کہا کوئی بندہ مثال ہے؟ کہتا پتہ نہیں کیا اسٹیم بھر دیتا ہے، اور یہی لوگ کہتے ہیں۔ ویسے اب ہم وہ نہیں رہے، چونکہ بہت ہوگی پہلے مولانا خالد مجاہد صاحب، پھر ان کے بعد محترم قاری سیف اللہ عابد صاحب، سب نے اسی پہ ہاتھ رکھا۔ میں ادھر زیادہ نہیں جانا چاہتا، مگر ایک یاد کراؤں گا، گاہے گاہے باز خاں قصہ پری نارا، نام تو ہمارا ہے اہل الحدیث، شاید آج ہم وہ نہیں رہے، ناراض نہ ہونا۔ اما الخیام، خیمے تو وہی کا خیام ہم جو میری تلاش والی محبوبہ والے، مگر خیموں میں بسنے والے وہ نہیں رہے۔ حضرات کبھی تیری تاریخ یہ تھی کہ غزنی شہر کے اندر سید عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ بہت بھاری گدی، سینکڑوں نہیں ہزاروں مرید، بخاری شریف میں حدیث پڑھی رفع الیدین کی، شاہ جی نے رفع الیدین شروع کر دیا۔ حنفیوں کا زور تھا، مولوی گئے بادشاہ کے پاس کہ شاہ جی ان میں مل گیا جو حکومتوں کے لیے خطرناک ہوتے ہیں، انگریزوں سے ٹکر لے لیتے ہیں، ہاتھ ہلاتا ہے۔ بادشاہوں کو کرسی بڑی پیاری ہوتی ہے، جیڑی زہر پھکڑی پہ پھک جاندے۔ اس نے بلایا، کہا شاہ جی دو ٹوک بات ہے، یا رفع الیدین چھوڑ دو یا میرا ملک چھوڑ دو، دوسری بات میں نے نہیں سنی۔ شاہ جی بھاری گدی کے باوجود اور بڑے نفیس انسان ہونے کے باوجود
ایک لمحہ نہیں سوچا، کہا بادشاہ تجھے غلطی لگ گئی، ملک تیرا چھوڑنا کوئی مشکل نہیں، ہر ملک ملک ماس کہ ملک خدائے ماس، جس ملک میں جاؤں گا میرے رب کا ملک ہوگا، ملک تیرا نہیں ملک رب کا ہے، جہاں جاؤں گا میرے رب کا ملک ہوگا۔ اور سن، یہ میں نے سنت نبی کی سمجھ کے کی ہے، اب ہاتھ کٹ تو سکتے ہیں، نبی کی سنت سے ہٹ نہیں سکتے۔ اور یہی عبداللہ غزنوی مہاجر ہو کے نکلا، ادھر کہاں کدھر بات نکل گئی، استاذ پنجاب نہیں، بر صغیر کے شیخ، شیخ القل فی القل، سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، پورے بر صغیر کا سب سے بڑا استاد، یہ کہتے ہیں مجھے خواب آیا، خواب میں حضور کا دیدار ہوا صلوات اللہ علیہ، اللہ کبھی ہمیں بھی نصیب کر دے۔ اور آقا فرما رہے ہیں سید نذیر حسین، میرا ایک پروانہ میری سنت کے لیے ملک سے مہاجر ہو کے آ رہا ہے، اور تیرے شہر دلی کی طرف روانہ ہے، آگے بڑھ کر اس کا استقبال کر لے۔ سید صاحب لے کے آئے، سید عبداللہ غزنوی نے پھر باقاعدہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھی، بیٹھ کر پوری سبقن، اور سید صاحب فرمایا کرتے تھے کہ سید عبداللہ غزنوی نے حدیث تو مجھ سے پڑھی ہے مگر نماز پڑھنی مجھے سکھا دی ہے، اس نے نماز پڑھنی سکھا دی۔ ایک نماز جنازہ پڑھائی دہلی میں، سید عبداللہ غزنوی نے 500 بندے جنازہ پڑھ کر اہل حدیث ہو گئے۔ گاہے گاہے باز خاں قصہ پرینہ، بات وقت ہو گیا میں چھوڑتا ہوں، بہت باتیں مچل مچل کر سامنے آ رہی ہیں، حضرات اپنی بات پہ کہا شاہ ہرکل، گل چیتے گل یاد ہے، پتہ نہیں کیا سٹیم بھر دیتا ہے۔ ہم نے اس کے ایک غلام کو بلایا، یہاں ایک اور فکرہ اس نے کہا، اس کے مرید زیادہ تر غلام غریب ہیں، اب کچھ بندے خاندانی آنا شروع ہوئے ہیں، زیادہ غلام اور غریب ہیں۔ ہم نے اس کے غلام کو بلایا، پانی کو چولہے پہ رکھا، گرمایا، آگ بنایا، اسے کہا کلمہ چھوڑ، وہی جواب، کلمہ میرے لوہاں وچ رچ گیا جویں دودھ وچ کھنڈ ملا۔ کہا یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم نے شاہ ہرکل پانی لیا، اس کے سر پہ انگھیلا، اس کے وجود کی چمڑی تو ادھڑ گئی، اس کے سینے سے توحید کی شمع نہ بجھ سکی۔ شاہ ہرکل اس کے وجود کی چمڑی تو ادھڑ گئی، سینے سے محمدی رنگ کی خوشبو نہیں ختم ہو سکی۔ شاہ ہرکل کیا پوچھتے ہو؟ پھر ہم نے اگلا حربہ اختیار کیا، کوئلے لیے، اکٹھے کیے، نبی کے غلام کو چت لٹایا، اردو چت کہتے ہیں کانڈ پار، ایسے پاؤں بھی پکڑے، ہاتھ بھی باندھے، سینے پہ بھاری پتھر رکھا، ہلنے نہ پائے۔ کہا اب بتاؤ کلمہ چھوڑو گے کہ نہیں، محمدی رنگ چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے؟ مگر یہ رنگ ایسا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ رنگ چڑھ جائے جان تو جا سکتی ہے، یہ رنگ نہیں مٹ سکتا۔ کہا یہ تو نہیں ممکن، جان قربان کروں گا، عظمت اور کیا ہوگی، میں محبوب کی محبت میں جان کا نذرانہ پیش کر کے کل رب اکبر کے دربار میں پیش ہوں گا۔ مولا میری کمر کو دیکھ، میری کمر کو دیکھ، تیری توحید کے لیے جل گئی ہے، تیرے نبی کی وفا کے لیے جل گئی ہے، مولا خوش ہو جائے گا۔ کہا کوئی بات نہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ایک جان کیا رب 100 جان دے، قربان کر دوں آمنہ کے در یتیم کے جوڑے اطہر پہ۔ حضرات ذی وقار، اس کا بیان ابو سفیان کا، شاہ ہرکل
نکل اس کے وجود سے چربی پگھل پگھل کر کوئلے تو بجھ گئے مگر سینے سے حب رسول کا دیا نہیں بجھ سکا۔ اہل حدیث بھائیوں، مقام مصطفیٰ یہ ہے جب ساری دنیا سے اعلیٰ ہے، ایک سبق ذہن میں رکھنا، کعبہ کا رب گواہ، میں علماء اہل حدیث کا کفش بردار ہوں، میں نوکر اور خادم ہوں، گلستان رسالت کا چوکیدار ہوں۔ پوری ذمہ داری سے کہوں گا، میری آواز باقی لوگوں تک پہنچ رہی ہے، محبت اخلاص سے کہوں گا، تعصب کی اینک کو توڑ کر ذرا رات کو سونے سے پہلے سوچ لینا، ان کا اور ہمارا فرق کیا ہے، یہ کیا کہتے ہیں، ہم کدھر جاتے ہیں۔ ہمارا پیغام ایک ہی ہے کہ جتنے لوگ احترام والے، احترام سب کا واجب۔ میں ایک فکرہ کہتا ہوں ہمیشہ، کریا کریا بستی بستی، وہ نعرہ میں نے عام کیا ہوا ہے، احترام سبھی کا مگر طریقہ نبی کا۔ بولنا پڑے گا آپ کو بھی، احترام سبھی کا مگر طریقہ، بس یہ ہے پیغام۔ ائمہ احترام میری آنکھوں کے نور، ائمہ کرام میرے دل کے سرور، کونین کا رب گواہ، اہل الحدیث کا فرزند اور نوکر ہوتے ہوئے کہتا ہوں، ائمہ فقہا محسنین امت ہے، عظیم ترین انسان ہے۔ میں تو ان کو جوڑے اٹھانے کو تیار ہوں، میں ان کا وفادار ہوں، مگر سن لو وہ انسان ہے، ان پہ وحی نہیں آتی، وحی صرف ایک ذات پہ آئی اور اس کے بعد وحی رک گئی، بند ہو گئی۔ وہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ علیہ السلام ہے، جو بات کرے رب تائید کرے، رب بلائے بات رب کے بھی ہاتھ پہ ہو، ایک باقی ہر بندے کی بات حق بھی ہو سکتی ہے، اس میں شک بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یار گل سن جو انہیں بیچارے نے کمل مار لیا غصے نے، اسی دن نہ ایڈا غصہ کرو، چاج نہ نعرہ مارو، لوگ دیکھتے ذرا مردوں کی طرح ہن مارنا رہے کوئی پتر پھیر۔ اللہ اکبر، جی بارک اللہ، بس جزاک اللہ۔ حضرات بات ختم کرو، لاؤں آخر پہ۔ حضرات ذی وقار کہنا یہ چاہ رہا تھا، محمدی رنگ اہل الحدیث کہتے ہیں احترام سبھی کا طریقہ نبی کا، کسی کا ہو رہے کوئی نبی کے ہو رہیں گے ہم۔ حضرات ہم کس طرح جائیں؟ وہ بندہ جو انگریز عیسائی ہے وہ کہتا ہے میں نے کرائیٹیریا میں جو دیکھا سب سے تھوڑے وقت میں پتھر دل لوگوں کے دلوں کو بدلا، کبوتر کے انڈے پہ 40 سال لڑنے والوں کو تبدیل کر دیا، حیا سوز لوگوں کو با حیا بنایا، جو عصمت دری کرنے والے تھے عصمتوں کا محافظ بنایا، بکریوں اور اونٹوں کے چرواہوں کو ملکوں کا سربراہ بنایا۔ وہ رنگ کیا تھا سراج منیرہ کا، وہ نور تھا جس نور نے یہ سارا رنگ بھر دیا۔ حضرات آخر پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا، حاضری کا اللہ نے موقع دیا، مجھ سے بنیادی رابطہ برادر عزیز، اس سے بھی عزیز، چونکہ ان کے والد محترم بھی میرے زمانے میں وہاں پڑھ کے آئے ہیں، مولانا اسماعیل عتیق، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے۔ انہوں نے رابطہ کیا، جنڈیالی میں نے سنا ہوا تھا، 96 بوڑا والا تک تو میں آیا ہوا ہوں، یہاں میں نہیں آیا تھا، نہ مجھے پتا، نام اس خانے والے انہوں نے بولا، میں نے کہا جی بسم اللہ قاری سیف اللہ عبدہ خانے والا، میرا وال اٹھے کوئی عرض خانے وال کہا، میں نے کہا جی مجھے نہیں بتایا جنڈیالی۔ جب اشتہار گیا تو میں نے دیکھا یہ خانے وال ضلع ہے مگر یہ جنڈیالی ہے، میں کہا چلو ہن گل پہ گئی پنجالی ہے، وعدہ کیا اس کو نبھائیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور توفیق کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر امیر ضلع نے رابطہ کیا، مہر لگ گئی۔ ان کی بات ہی میرے لیے بڑی تھی، ماشاءاللہ قابل احترام ہے، قابل تعظیم ہے، میری جماعت کے ترجمان ہیں، دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ حضرات آخر پہ یہ کہنا چاہوں گا، یہ میسج اور پیغام بھی عام کر دو،
ہم جس طرح نبی کے وفادار ہیں، حضور کی حرمت کے وفادار ہیں، حضور کی ختم نبوت کے وفادار ہیں، کعبہ کے رب کی قسم ہم کمپرومائز نہیں کرتے۔ میرا بچہ، میرا بیٹا، میرا بزرگ، میرا بوڑھا، بچے سے لے کے بوڑھے تک، بیٹی سے لے کے ماں تک، ایک ایک فرد، ایک ایک مرد، ایک ایک عورت آمنہ کے در یتیم کی عظمت اور حرمت پہ قربان ہونے کو ہمیشہ تیار ہے انشاءاللہ۔ حضرات اگلی بات، جس طرح یہاں کمٹمنٹ پکی، توحید میں پکے، گردن جھکے گی نہیں رب کے علاوہ، کٹ جائے گی، اور دل میں بسے گا نہیں کوئی محمد کے علاوہ صلوات اللہ علیہ۔ احترام سبھی کا، پیشانی سب کی حاضر، سب کے لیے حاضر، میں سب کے جوڑے اٹھانے کو تیار، مگر چونکہ جن پہ وحی نہیں آتی ان کی ہر بات سچی نہیں ہو سکتی۔ وہ خود کہہ کے گئے ہیں، خود کہہ کے گئے ہیں سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وَيْحَكَ يَا يَعْقُوبُ لَا تَكْتُبْ كُلَّ مَا تَسْمَعُ مِنِّي، اے ابو یوسف میری ہر بات، ہر فتوہ لکھا نہ کر، انی ارا رائے اليوم، آج فتوہ دیتا ہوں، وَاتْرُكُهُ بَعْدَ الْيَوْم، کل آیت مل جاتی ہے چھوڑ دیتا ہوں، حدیث مل جاتی ہے چھوڑ دیتا ہوں۔ اہل حدیث جس طرح نبی سے، خدا سے، اصحاب رسول سے، اولیاء سے، ائمہ سے وفادار ہیں، اسی طرح یہ مٹی وطن عزیز کی جو مدینے کے بعد کلمے کے نام پہ حاصل کی گئی ہے، جسے پاکستان کہا جاتا ہے، چونکہ یہ مثل مدینہ ہے، کلمہ طیبہ کے نام پہ لی گئی، ہم نے وفا نہیں کی اس کے ساتھ، مگر مٹی وہی ہے، میرا خمیر، میرا زمین، اور اللہ کے فضل سے فرزند اہل حدیث جس طرح نبی کا با وفا ہے، اس مٹی کا بھی با وفا ہے۔ اس لیے ایک تو اسرائیل کو ناسور سمجھتا ہے اور فلسطین کے لیے دل دکھ رہا ہے، اے اللہ تو نے سبب تو بنا ہی دیا، اللہ کے فضل اور کرم سے۔ یہ 3-4 منٹ پھر میں آپ کے آخر پہ لے رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں میں سعودی عرب سے ہمارا دفاعی معاہدہ ہوا ہے، پتہ نا؟ کئی ٹڈوں کاڑے اجے بھی گڑ گڑ بڑ بڑ کری جاندے۔ ہم تو دل سے کل بھی خوش تھے، آج بھی خوش ہیں، اس لیے کہ کل بھی ہم کہتے تھے مکے کے لیے جان حاضر، مدینے کے لیے جان حاضر۔ پھر جب بات آئے مدینے کی تو ہم تو جگہ جگہ کہتے ہیں یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت سے ہوا آتی ہے۔ مدینہ کہتا ہوں، مدینہ ٹھر جاتا ہے سینہ۔ اب وہاں دفاعی معاہدہ ہو گیا، سبب بنا کہ اب آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے چاہتے ہیں کہ ملک کے گوشے گوشے میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کا کارکن سینہ تان کر چلے۔ انشاءاللہ یہ ارکان جماعت کی عزت اور وقار ہیں، آپ جماعت کا چہرہ ہے، آپ جماعت کی شناخت ہے، مخلص ہو کر مرکزی جمعیت کے جھنڈے تلے آئیے۔ انشاءاللہ خیبر سے لے کے کراچی تک ہر کارکن کے عسر اور یسر میں جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے اور اگلی بات ہم چاہتے ہیں کہ میری جماعت، میرے ارکان، میرے ارباب، میرے احباب، میرے بزرگ، میرے بیٹے سینہ تان کے چلیں، اپنے حقوق لیں، اور یاد رکھو حقوق مطالبات سے کبھی نہیں ملتے، حقوق ان کو ملتے ہیں جن کے انگوٹھے میں جان ہوتی ہے۔ ٹھیک گل ہے، اتفاق ہے، جن کے انگوٹھے میں جان و حقوق مانگے نہیں جاتے، حقوق مانگ کے چھینے جاتے ہیں۔ منظم ہو جاؤ، اس قوت میں آ جاؤ جس طرح وطن عزیز کے جرنیل نے انڈیا کو جواب دیا، اللہ نے ہمیں عزتوں سے سرفراز فرمایا۔
آج پوری دنیا میں نام بنا. میں چاہتا ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ایک ایک بزرگ، یوتھ فورس کا ایک ایک بیٹا، جمعیت اساتذہ کا ایک ایک استاد، اور کوئی وکیل ہے تو ہمارے وکلاء محاذ میں، حکیم ہے تو حکماء کے محاذ میں، آؤ ایک لڑی میں پرو جاؤ، مٹھی بنو، قوت بنو، طاقت بنو. انشاءاللہ رب کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہوں گی. اور ویسے بھی مردوں کی عادت ہوتی ہے، دیکھ پرائی چوپڑی نہ للچاوے جی. یہ ہوئی ہے نا، دیکھ پرائی چوپڑی نہ للچاوے جی، رکھی سکھی کھا کے ٹھنڈا پانی پی. غیروں میں نہ مل، اپنوں سے نہ کٹ، ان کو نہ بڑھا اور آپ نہ گھٹ، فرقوں میں نہ بٹ، مرکز سے نہ ہٹ، پھر ساری یہ دنیا تیری ہے. مت بھول کفن بردوش ہے تو، بطحا کے جنوں کا جوش ہے تو، اس جوش میں گر مدہوش ہے تو، پھر ساری یہ دنیا تیری ہے. اللہ اس کانفرنس کو قبول فرمائے، مبارک کرے. مولانا اسماعیل عتیق، ان کے رفقا، اور یہاں انصاری صاحب، ان کے رفقا، قاری صاحب، اور پورے ہمارے ضلع اور تحصیل کی جماعت، میں سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، تحسین بھی کرتا ہوں. اتفاق پہ انہیں شاباش بھی دیتا ہوں. اللہ دین و دنیا کی عزت عظمتوں سے آپ کو مالا مال فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. صرف قائد